آقا کریم علیہ السلام نے قیامت کی بات کی اور قیامت کی ہولناکیاں بیان کی. صحابہ رونے لگے تو کچھ صحابہ جمع ہوئے ایک گھر میں، ان کے اندر کافی سارے صحابہ کے نام ہیں. انہوں نے ارادہ کر لیا واتفقوا علی ان یترحبوا ویلبسوا المسوف، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ صوف کا لباس اون کا پہن کے اور وہ راہب بن جائیں گے، جنگلوں میں چلے جائیں گے اور عبادت کرتے رہیں گے. اچھا جی، اور وہ کبھی شادی نہیں کریں گے، سادہ روزے رکھیں گے، ساری راتیں ساری زندگی نماز پڑھ کے گزار دیں گے اور زمین پر سوئیں گے نہیں، یعنی اپنی جسم کو راحت نہیں، جسم کو فل اذیت دے کے اللہ کی عبادت کریں. یہ انہوں نے ارادہ کر لیا. گوشت نہیں کھائیں گے اور عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے، یعنی ایک راہبوں والی زندگی گزاریں گے. وہ میٹنگ کا خیر خلاصتاً میٹنگ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا، حضور کو پتہ چل گیا. آقا کریم علیہ السلام آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ میں نے سنا میٹنگ کر کے ارادہ کر لیا ہے. جی یا رسول اللہ، کر لیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں یہ تو حکم نہیں دیا، میری تقریر اپنے خطاب کے اندر میری بات فرمانے کا یہ تو مقصد نہیں تھا کہ تم جبے پہن کے جنگلوں میں چلے جاؤ اور کائنات سے تعلق کاٹ لو. ریاض الصالحین میں گزرا ہے، پہلے امام نووی باب لائے ہیں کہ راہب بننے کی فضیلت، اور باب میں لائے ہیں کہ افضل اور اولا ہے لوگوں میں بیٹھ کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور ذکر کرنا اور اپنے آپ کو بچانا. میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا غار والے میں، یہاں یاد ہوگا. تو وہ دیکھیں، یعنی وہ اس کی وجہ انبیاء و اولیاء وہ غاروں میں نہیں گئے، جنگلوں میں نہیں گئے، امتوں میں بیٹھ کر انہوں نے تبلیغ کی. لہذا کام وہی افضل ہے جو انبیاء کی سنت والے. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1000 چلے کرنے سے افضل ایک باجماعت نماز پڑھنا ہے، کیونکہ چلا کرنا حضور کی سنت نہیں ہے، جماعت سے نماز پڑھنا رسول اللہ کی سنت. سنت میں اتنی عظمت ہے. اچھا جی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میں نے تمہیں حکم نہیں دیا، تمہاری جانوں کا بھی تم پر حق ہے، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، قیام بھی کرو، رات کو سو بھی. فرمایا شادی بھی کرو، میں سوتا بھی ہوں اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. فرمایا میں گوشت بھی کھاتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، یہ نہیں، اور میں خوشبو بھی لگاتا ہوں. بلکہ حدیث میں تو فرمایا مجھے پسند ہے خوشبو. 3 چیزیں فرمایا مجھے محبوب ہیں، جن میں سے خوشبو فرمائی گئی. تو فرمایا یہ چیزیں میں کرتا ہوں، لہذا. اور پھر آخر میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کا تمہیں حکم نہیں دیا. اور فرمایا میری امت کی سیاحت روزہ ہے، اور میری امت کی رہبانیت جہاد ہے. رہبانیت کیا ہوتا تھا کہ وہ کل کائنات گھر بار مال جان چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاتے. فرمایا تم گھر بار مال جان چھوڑ کے تم جنگل میں جاؤ، ٹور کا ٹور، رہبانیت کی رہبانیت، ثواب کا ثواب، مال غنیمت کا مال غنیمت، شہید ہو گئے تو اجر کا اجر. فرمایا تمہارا یہی اللہ نے شان ہے تمہاری رکھ دی ہے اس کام میں، لہذا تمہیں جنگلوں میں نہیں جانا.